بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پانچواں پارہ ہمارا خلاصے کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آخر کی جو بات تھی اس میں اللہ جل جلالہ نے مخلوق خدا کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر کیا، جس کی تفصیل بالکل آخر میں آپ حضرات نے سنی۔ اس کے بعد یہ جو پانچویں پارے کا تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کافی واقعات ہیں پانچویں پارے میں۔ واقعہ یہ ہوا کہ شراب کا جو حرام ہونا ہے وہ تدریجاً ہوا۔ تدریج کے معنی آہستہ آہستہ ہونا۔ دوسرے پارے کے اندر ایک آیت گزری تھی، وہاں میں نے بتایا تھا صحابہ کرام نے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا، تو جواب ملا کہ شراب اور جوئے دونوں کے اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے، گناہ ہے، وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو جو لوگ ہوشیار قسم کے لوگ تھے وہ اسی بات کو سن کے باز آ گئے، لیکن پھر بھی ایک چیز صراحتاً حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی سے ہٹ کر کے دور ایک فاصلے پر مغرب کی نماز کوئی پڑھا رہے تھے، صحابی تھے، تو مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو انہوں نے مغرب کی نماز میں پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ صحیح ترجمہ ہے اے کافروں، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، اور جو انہوں نے پڑھا اس کا ترجمہ ہے اعبد ما تعبدون، اے کافروں جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ تو ترجمہ خراب ہو گیا۔ تو جو لوگ یعنی نشے میں نہیں تھے انہوں نے سنا، اللہ کے رسول تک بات پہنچی، اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی اس واقعے کے بعد، جو میں نے عرض کیا کہ پانچویں پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ ایمان والو، جب نماز کا وقت ہو تو نماز سے پہلے شراب مت پیو، اور اگر پی لی ہے تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تمہارا نشہ نہ اتر جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہو گیا، شراب پھر بھی حرام نہیں ہوئی۔ گزشتہ کل ہم نے ساتواں پارہ پڑھا، آپ نے سنا، ہم نے عشاء کے اندر وہ والی آیت پڑھی تھی جس میں صراحتاً شراب کا ذکر ہے حرام ہونے کا۔ پھر آج صبح فجر میں بھی ہم نے آیتیں پڑھی۔ ان آیتوں کے پڑھنے سے کافی سارے میرے مقاصد ہوتے ہیں۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد میرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا مطلب عوام نہیں سمجھتی، یعنی ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن عربی کے اندر اللہ کا حکم بیان ہو گیا تو اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو اللہ پاک اس حکم کو زندہ کرتے ہیں، اس لیے کہ دعوت تو دے دی نا، دعوت تو وجود میں آ گئی، اگرچہ سامنے سمجھ میں نہیں آیا، کسی کو کوئی سمجھا ہی نہیں کیا کہا، لیکن اللہ کی بات تو آ گئی، تو اللہ کی بات کے آنے سے وہ چیز اللہ وجود میں لاتے ہیں۔ بہت ساری طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو شراب کی عادی ہوتی ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ اس طرح کی آیات کی وجہ سے ان کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ بات ایک ہوائی بات نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے جس کا میں نے مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح سود کے بارے میں تیسرے پارے میں اس دن آپ کی خدمت میں کافی باتیں آئیں۔
اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں، میں جان بوجھ کے اس کو پڑھتا ہوں، اس کے من جملہ مقاصد میں سے ایک مقصد میرا یہ بھی ہوتا ہے، بہت ساری طبیعتیں سود کی طرف مائل ہوتی ہیں اور بالفعل وہ سود کا کام کرتی ہیں، تو اللہ کے اس پاک کلام کی برکت سے وہ سود کی لعنت سے باز آ جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ والی آیت جو شراب کے بارے میں تھی، تو 7ویں پارے میں اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے شراب حرام کر دی، اور ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو اس کو شراب کے ساتھ داخل کر لیا۔ اگرچہ اصلی جو خمر، خا میم را، اصلی خمر کس کو کہتے ہیں؟ اصلی خمر کی تعریف جو ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، انگور کا جوس، کچا پانی، کچے سے مراد پکایا ہوا نہ ہو، انگور کا رس نکال لیا اور وہ پڑا رہا، سڑ گیا، پھٹ گیا اور اس میں جھاگ آ گئی، انگور کا پانی جو پکایا ہوا نہ ہو، کچا پانی ہو، انگور نچوڑ لیا اور وہ پڑا رہا، سڑ گیا اور پھٹ گیا اور جھاگ آ گئی اس کے اندر، یہ ہے شراب۔ اور یہ ایسی شراب، اس کے پھر 10 حکم ہیں اس کے، یعنی شراب میں 10 باتیں ہیں، ان 10 باتوں میں اکا دکا آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے۔ اور انہی 10 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے پیشاب ناپاک ہے، تو یہ والا جو انگور کا جوس ہے جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی، یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، یعنی نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ان 10 باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو اس کو حلال سمجھے گا وہ کافر ہے، جو اس کو کہے گا کچھ نہیں تو حلال ہے پیو، اور اگر پیتے بھی نہیں ہو پھر بھی حلال سمجھتے تو کافر ہے۔ تو حرام چیز جو قرآن نے حرام کی ہے اس کو کوئی حلال سمجھے تو وہ کافر ہے۔ تو یہ ہے اصلی، یعنی خمر جس کو کہتے ہیں، شراب جس کو کہتے ہیں۔ باقی پھلوں سے بھی بنتی ہے اور مکئی سے بھی بنتی ہے، اور شراب کی تو ہزاروں قسمیں ہیں، اس پر یہ والا جو یہ احکامات ہے نا، یہ صرف انگور کے کچے پانی کے لیے ہے۔ باقی جتنے بھی شرابیں ہیں وہ تب حرام ہیں جب نشہ آور ہوں، اور ان کا وہ حکم نہیں ہے، اگر وہ کہیں لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی وہ جگہ، یعنی وہ احکامات جو 10 احکامات ہیں وہ صرف اس کے لیے ہے۔ تو شراب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا شراب، جوا، بت پرستیاں، یہ سب کیا ہے؟ گندے عمل ہیں، شیطانی عمل ہیں، اس سے باز آ جاؤ، اور دیکھو اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو ہمیشہ کے لیے شراب حرام ہو گئی، یہ 7ویں پارے کے اندر اس کی تفصیلات ہے۔ تو یہ ہے اس صورت کے اندر ایک بات۔ دوسری بات، 5ویں پارے ہی کی باتیں ہماری چل رہی ہیں، اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے اس کا ذکر کیا ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی سے مراد جیسے پیشاب پخانہ ہے، وہ اگر ایک آدمی یعنی پیشاب پخانہ کر لے تو وہ چھوٹا ناپاک ہو گیا، یعنی وضو کر لے وہ۔ اور بڑی ناپاکی یہ ہے کہ جو آدمی کو حالت جنابت ہو جائے، یا اپنی بیوی سے مل لے، یا عورت بڑی ناپاکی میں آ جائے، ولادت ہو جائے، یا مہینے کے جو اس کے ساتھ معاملات ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ غسل کا حکم ہے۔ اور اگر وضو پر یا غسل پر قدرت نہ ہو تو تیمم کا حکم ہے۔ تو یہ 5ویں پارے کے اندر تیمم، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی، چھوٹی ناپاکی کے لیے وضو کا حکم اور بڑی ناپاکی کے لیے غسل کا حکم۔
اور اگر پانی پر قدرت نہیں ہے تو چھوٹی اور بڑی دونوں ناپاکیوں کے لیے تیمم کا حکم ہے۔ یعنی یہ آپ نہیں کہیں گے کہ جیسے بڑی ناپاکی کے لیے پورا بدن دھونا ضروری ہے تو تیمم کے اندر پورے بدن کو مٹی میں لت پت کرنا ضروری ہے، نہیں۔ چھوٹی ناپاکی کے لیے وضو ہوگا، بڑی ناپاکی کے لیے غسل ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے وہ پانی ہے نہیں یا قدرت نہیں ہے پانی پر تو پھر چھوٹی اور بڑی دونوں ناپاکیوں کے لیے کیا ہوگا؟ تیمم کرے گا۔ تیمم کیا ہے؟ پاک مٹی کے جنس سے آدمی پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے اور اس طرح ہاتھ مار کر کے اپنے پورے چہرے پر پھیرے تاکہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ دوسری دفعہ ہاتھ مارے تو الٹے ہاتھ سے اپنے کونی سمیت پورے ہاتھ پہ پھیر دے، پورا مکمل، کوئی جگہ رہے نہیں، اور سیدھے ہاتھ کو پھر الٹے ہاتھ پہ اس طرح پھیر لے، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ تو یہ اگر وضو کی ضرورت تھی تو وضو بھی ہو گیا، اور اگر غسل کی ضرورت تھی تو غسل بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ بات یہاں پر ہے۔ اسی طرح یہاں یعنی اس 5ویں پارے کے اندر یہودیوں کی بعض خصلتوں کا ذکر ہے۔ اس میں سے بعض جو گندی خصلتیں وہ یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سامنے صراحتاً کہنا ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ اسی طرح یعنی بدتمیزی کرنا، اللہ رسول کی باتوں کے سامنے اطاعت کے بجائے بدتمیزی کرنا، نافرمانی کا اظہار کرنا۔ اسی طرح ان کی بعض گندی خصلتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کی باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ یعنی گول مول کرتے ہیں، زبانوں کو مروڑ کر کے اللہ کی باتوں کے دوسرے مطالب بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو اصلی مطلب ہے اس کو بیان نہیں کریں گے، جو غلط مطلب ہے اس کو بیان کریں گے۔ پھر اللہ جل جلالہ ان کو پورے قرآن میں ایک ہی جگہ یعنی ان الفاظ کے ساتھ دعوت ہے، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، دیکھو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر کتاب اتاری ہے، دیکھو اس کو مان لو۔ اگر نہیں مانو گے تو اللہ تمہاری شکلوں کو بدل دیں گے، جیسے تمہاری گدیاں ہیں نا صاف، ایسے تمہارے چہرے بھی اللہ مسخ کر دیں گے، اور تم پر ایسی لعنت بھیجیں گے جیسے ہفتے والے لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تھی اور مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا تھا، انہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی، جیسے ان کو بندر بنا دیا تھا، اللہ تمہیں بھی بندر بنا دیں گے، دیکھو باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ تو یہ اسی طرح ان کی اور ان کی طبیعت میں جلن ہے، یعنی یہودی مزاج جو ہے وہ جلن کا مزاج ہے، کسی کی دنیاوی اور دینی ترقی کو دیکھ نہیں سکتے، اس کا ذکر بھی انہی آیات کے اندر ہے۔ اور اتنے گندے لوگ ہیں کہ مدینے سے آئے مکہ مکرمہ کافروں کے پاس، ہمارے نبی مدینہ گئے تھے، جب دیکھا کہ یہ تو بڑھ رہے ہیں تو وہاں سے ادھر آئے اور ان کو کہا ہم جو ہے وہ تمہاری پوری مالی مدد کریں گے، تم ہمارا ساتھ دو، ان کو یعنی مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ اس پر مکہ مکرمہ کے بعض سرداروں نے کہا تم دیکھو ہم تو جاہل لوگ ہیں، تم تو کتاب والے ہو، تم یہ بتاؤ ذرا ہم اللہ کے ہاں اچھے ہیں یا مسلمان اچھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں مسلمان اچھے نہیں ہیں، تم اچھے ہو، ہم تو علم والے لوگ ہیں نا، ہم تمہیں فتویٰ دیتے ہیں کہ تم اچھے لوگ ہو۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، اس پر بس نہیں، بیت اللہ چلو، بیت اللہ کا غلاف پکڑو اور وہاں قسمیں کھاؤ۔ تو ان کے بڑے بڑے سردار تھے کعب ابن اشرف اور اس ٹائپ کے لوگ جو کفر پر ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کرے، یعنی وہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو، ازواج مطہرات کو، مسلمانوں کی عورتوں کو اشعار میں یاد کر کے گالیاں دیتا تھا، اتنا گندا آدمی تھا وہ۔ تو یہ بھی تھا، تو یہ گئے اور ان یہودیوں نے بیت اللہ کی چادریں پکڑی اور کہنے لگے کہ یہ جو مکہ کے کافر ہیں نا، اللہ کے نزدیک ان مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ تو یہ پورا نقشہ میرے رب نے کھینچا یہاں پر، اور ہمارے رب نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے، اور جس پر خدا لعنت بھیجے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں جلن ہے،
یہ حسد کرتے ہیں، یہ جلتے ہیں. اور اللہ جس کو دولت سے نوازے، روحانیت سے نوازے، تو ان کا یعنی ان کو اس سے کیا لینا دینا، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ جلنا ہے. اس پر پھر دوزخ کی ان کو جو ہے نا وعید بھی سنائی گئی. ایمان والوں کے لیے جنت کا ذکر بھی آیا. یہ دو واقعات ہو گئے. تیسرا واقعہ یعنی ہم سب کی یعنی ان واقعات میں ہمارے لیے ایک تربیت کا سامان ہے. تیسرا واقعہ یہ ہوا، مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول تھے اور بیت اللہ کے دروازے کی چابی عثمان ابن طلحہ، اس وقت غیر مسلم تھے، ان کے پاس تھی. سب لوگ جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بھی اجازت دے دو، میں بھی بیت اللہ میں چلا جاؤں. تو اس نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. حضور نہیں گئے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک بات کہی کہ عثمان دیکھو میری بات سنو، ایک وقت ایسا آئے گا یہ چابی اللہ مجھے دیں گے اور میری مرضی ہوگی میں جس کو چاہے دوں. یہ جملہ آپ نے فرمایا. بات ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی. وہ وقت آ گیا جی. ہمارے نبی مدینہ چلے گئے، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا. ہوتے ہوتے 8 ہجری آ گئی. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور جناب بیت اللہ کی چابی ہمارے نبی کے ہاتھ میں آ گئی. اب اس چابی کے بہت سارے امیدوار. حضرت علی کہہ رہے ہیں مجھے ملے. حضور کے جو رشتہ دار تھے، پھوپھی زاد بھائی ہیں زبیر، وہ کہتے ہیں مجھے ملے. مختلف امیدوار، چابی حضور کے پاس. اب یہ وہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول جس کو چاہے چابی دے دیں. قرآن کی آیت نازل ہوئی اور یہ والی آیت جو ابھی میں جس کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک بات ہے اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں جو امانتیں ہیں وہ اس کے اہل کو دے دو. یہ والی آیت نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا کہ عثمان میرے رب نے یہ کہا ہے کہ میں چابی تمہیں دے دوں. کیوں؟ تمہارے خاندان میں یہ تھی اور ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ چابی. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ میری مرضی ہوگی جس کو دیں گے. میرے رب نے مجھے کہا کہ یہ چابیاں تمہیں دوں. اور عثمان یہ چابی قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی، خالدن تالدن. اور جو پکا ظالم ہوگا وہی یہ چابی لے گا، ورنہ تجھ سے تیری اولاد سے یہ چابی کوئی نہیں لے سکتا. یہ جب دیا ان کو آیت سنائی، عثمان مسلمان ہو گئے اور یہ ان کے اسلام کے لانے کا سبب بنا. اور آج بھی ان کی 12ویں 13ویں نسل چل رہی ہے. آج بھی الیوم، آج بھی ان کے حضرت عثمان کے 12ویں 13ویں پشت میں جا کر کے جو ہے وہ یعنی ان کی اولاد ہیں. جب بھی بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کے لیے سرکار کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ آتے ہیں اور اسی شان کے ساتھ آتے ہیں. اور چابی ان کے پاس ہے اور بیت اللہ کی وہ چابی وہ تالا کھولتے ہیں اور لوگ بڑے ہوں چھوٹے ہوں حکومت والے ہوں وہ بیت اللہ کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں. یہ والی آیت ہمارے رب نے نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اور جب تم فیصلہ کرو تو انصاف والا فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحتیں کرتے ہیں. ہاں اللہ پاک سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اسی طرح یہ والی صورت مختلف واقعات، یہ 3 واقعات ہو گئے. چوتھا واقعہ یہ ہوا مدینہ منورہ میں ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا. تو اللہ کے رسول کے پاس مسئلہ چلا گیا. اللہ کے رسول نے جب دونوں کی باتیں سنی تو اس میں یہودی حق پر تھا. ہمارے نبی نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کیا لیکن وہ منافق نے نہیں مانا. تو اس کے دل میں یہ تھا کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں
اور دل میں یہ تھا کہ حضرت عمر ویسے ہی یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر کے پاس جب گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہودی نے کہا کہ ہم ابو القاسم کے پاس یعنی نبی کے پاس بھی گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، یہ کہتے ہیں کہ عمر کے پاس چلیں۔ حضرت عمر نے جب پورا جائزہ لیا تو اندر گئے، اندر سے تلوار لائی اور اس منافق کی گردن کاٹ دی اور کہا کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گا، اور اس کو مار دی۔ جب مارا تو بہت شور اٹھا، منافقین نے بڑی آوازیں لگائیں، اس پر یہ تقریباً آپ سمجھے کہ تقریباً 2.5 صفحے نازل ہوئے، جس کے اندر اللہ مرکزی نقطہ اس کے اندر یعنی ان 2.5 صفحوں میں ان کی برائیاں بیان ہوئی، اور مرکزی نقطے جس پہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم، وہ آیت کا میں لفظ آپ کو سناؤں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، تیرے رب کی قسم ان لوگوں کا ایمان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا جب تک یہ آپ کے ہر فیصلے کو سر جھکا کر کے تسلیم نہ کر لیں۔ اور یہ والی آیت بھی نازل ہوئی کہ جتنے رسولوں کو اللہ جل جلالہ نے بھیجا ہے ان سب رسولوں کے بھیجنے کی غرض یہ ہے کہ رسولوں کی اطاعت کی جائے، رسولوں کی بات کو مانا جائے۔ اور وہ والی آیت بھی یہاں نازل ہوئی جس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس آیت سے ہوئی کہ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو نبی ہیں، موت آپ نے بھی آنی ہے، موت ہمیں بھی آنی ہے، آپ جب چلے جائیں گے دنیا سے تو جنت کے اندر تو آپ بڑے درجوں میں ہوں گے، ہم اگر ایمان پہ چلے گئے ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول یہاں دنیا میں جب آپ کی یاد آتی ہے، دن ہوتی ہے یا رات، ہم آ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ایسے لوگ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور رفاقت کے اعتبار سے یہ سب سے اچھے ہیں۔ تو یہ والی آیت اسی واقعے کے ذیل میں یہ ساری آیتیں نازل ہوئی کہ خبردار آئندہ کے لیے اگر اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کرے اس فیصلے کو ہر حالت میں ماننا پڑے گا۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا، یہ 5واں واقعہ ہو جائے گا، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یہودی اور منافق کی آپس میں کوئی بات تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان جو تھا وہ منافق کی طرف ہوا، تو یعنی قریب تک کہ آپ فیصلہ فرما لیتے، اس پر آیت نازل ہوئی کہ بالکل نہیں، یہ بالکل حق پر نہیں ہے، یہ تو آپ کو اور آپ کے سچے ماننے والوں کے مخالف ہیں یہ لوگ، اور آج یہ لوگ اپنے بندوں کی طرف سے لڑتے ہیں، طرفداری کرتے ہیں، کل جب اللہ کے سامنے یہ جائیں گے تو پھر ان کی طرفداری کون کرے گا؟ خبردار کبھی بھی ایسے غلط قسم کے لوگوں کی طرف آپ کی طبیعت میں میلان نہیں ہونا چاہیے، جب تک ہر طرح سے آپ چاروں طرف سے باتیں سن کر کے صحیح حق کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ واقعات نازل ہوئے۔ پھر اسی طرح اسی 5ویں پارے کے اندر قتل کے احکامات ہیں، قتل کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے، جس کا قصاص کا ذکر دوسرے پارے میں آپ حضرات سن چکے ہیں۔ ایک قتل عمد کہتے ہیں، عمد مانے جان بوجھ کے قتل کرنا۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اس کی اصلی سزا تو یہ ہے کہ یہ آدمی ہمیشہ دوزخ میں جلے، اللہ کا غصہ بھی ہو اور سخت عذاب سے دوچار ہو۔ لیکن چونکہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے
ہم سب یعنی اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسلک ہے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا بندہ، وہ کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، شرک اگر کر لیا وہ تو گیا، لیکن شرک سے ہٹ کر کے اگر کوئی کتنا بڑا گناہ کر لے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ کب کافر ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو شراب کی مثال دی، جب وہ گناہ کبیرہ کو حلال سمجھتا ہے، اگر حلال سمجھے گا تب کافر ہوگا۔ تو ایک ہے قتل عمد، اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے اور سزا اس کی یہ ہے۔ کچھ قتل کی قسمیں ہیں، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ پھر خطا کی 3-4 قسمیں ہیں، خطا فی الفعل ہے، خطا فی القصد ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور دور سے اس نے کوئی شبیہ دیکھی، وہ سمجھا کہ کوئی ہرن ہے یا خرگوش ہے اور اس نے فائر کیا اور وہ انسان تھا، انسان کو لگ گیا۔ یا یہ ہے کہ مار ادھر رہا تھا، ہاتھ ایسا ہو گیا اور سامنے کسی انسان کو لگ گیا، تو ایسی قسم کو قتل خطا کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں قاتل کو نہیں مارا جاتا، اس کے شریعت نے اپنے احکامات بیان فرمائے ہیں جو اس صورت کے اندر مختصر ہیں اور احادیث میں اور فقہ کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح جہاد کا حکم، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے احکامات ایک آیت میں نہیں ہے، تقریباً 8-9 آیتیں اسی صورت کے اندر آگے پیچھے موجود ہیں، اور جس میں ہمارے رب فرماتے ہیں اللہ کے راستے کے نقل و حرکت والے، مشقت اٹھانے والے اور گھر میں بیٹھنے والے، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ معذورین تو مستثنا ہے، غیر اولی الضرر، آنکھ سے نابینا ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، گونگا بہرا ہے، وہ تو مستثنا ہے، لیکن اگر صحت مند ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کو صحت دی ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلنا اور گھر میں بیٹھنا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں ہجرت، مکہ سے مدینہ فرض تھی، وہ ہجرت جہاں دین پر چلنا مشکل ہو، ایسے علاقے میں آپ رہتے ہیں جہاں نماز پڑھنے آپ کو نہیں دیتے، جہاں آپ دین پر نہیں چل سکتے، تو اپنے ایمان، اپنے بچوں کے ایمان کے بچانے کے لیے ایسے علاقوں کو چھوڑنا بھی کیا ہے، وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو مکہ سے مدینہ ہجرت فرض تھی، تو اس میں ایک صحابی رہ گئے تھے، حمزہ ابن قیس ان کا نام تھا، لیکن انہوں نے جب آیت سنی تو فوراً نکلے، اور نکلتے ہی مکہ مکرمہ سے اب نکلے ہی نہیں تھے، بیچارے کے انتقال ہو گیا، لیکن اس پر ہمارے رب نے آیت نازل فرمائی، خوشخبری دے دی ان کو کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں یعنی ہجرت کے لیے نکلا، اگر راستے میں بھی اس کا انتقال ہو گیا پھر بھی اس کی ہجرت کیا ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اسی طرح اسی 5ویں پارے میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کا موقع ہے اور ایسا موقع ہے، نماز کا وقت بھی ہے اور قتال کا وقت بھی ہے، تو کیا کریں؟ تو ایسے موقع پر صلاۃ الخوف یعنی خوف کے موقع پر نماز کو کیسے پڑھا جائے، اس کے تقریباً 8-9 طریقے ہیں فقہ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں۔ بس صرف ہم اتنا نقطہ آپ حضرات کو بتائیں گے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے، نماز اتنی اہم چیز ہے کہ بالکل میدان جنگ کے اندر آدمی کے جان پہ پڑی ہوئی ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ نماز معاف نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک یہ مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدمی درخت پر ہے، مثال دے رہا ہوں، درخت پر ہے، نیچے سانپ ہے یا نیچے درندہ ہے جو اگر میں نیچے اترا تو وہ مجھے کھا لے گا، اور نماز کا وقت بھی ہے، میرا وضو بھی نہیں ہے اور تیمم کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ ایسے آدمی کو کہتے ہیں فاقد الطہورین، وہ آدمی جس کے پاس وضو کا سامان بھی نہیں ہے اور تیمم کا سامان بھی نہیں ہے، تو آیا ایسے آدمی کے لیے نماز معاف ہے؟ تو کہا نہیں، نماز معاف نہیں ہے۔ جی کیا کرے وہ؟ کہا یہ ایسے وقت میں نمازیوں کی شکل بنائے اور درخت پہ بیٹھے بیٹھے یہ کیا کرے، اشاروں سے نماز پڑھ لے، بے وضو پڑھ لے،
لیکن یہ فیصلہ فقہا اور مفتیان کرام نہیں دیں گے کہ معاف ہے بھائی چلو چھٹی ہے تمہاری. کیوں؟ تمہارے پاس نہ اس کا سامان بھی نہیں ہے وضو کا اور تیمم کا، اور نیچے تمہاری جان پہ پڑی ہے، معاف نہیں ہے. تشبہ بالمصلین، نمازیوں کی نقل کر لے، اس کے بعد جب یہ مسئلہ حل ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، پھر وضو کر کے اس نماز کی قضا کرے. لیکن اس وقت پہ، جس وقت پہ نماز کا وقت ہے، نماز معاف ہے جی، نماز معاف نہیں ہے. تو اسی طرح صلاۃ الخوف کی حقیقت سمجھیں آپ ذرا کہ قتال کا موقع ہے، نماز کسی صورت میں ایسے آدمی کے لیے کیا ہے، وہ معاف نہیں ہے. تو یہ ملے جلے احکامات ہیں. اسی طرح اس یعنی 5ویں پارے کے اندر 2 جگہ ہمارے رب نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ مشرک کی تو کبھی بھی مغفرت نہیں کریں گے. اس لیے ہمیشہ کے لیے ہم سب یہ نیت کریں، اور ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ مرتے دم تک مجھے، یا اللہ مجھے، میری نسلوں کو اور کسی بھی مسلمان کو یا اللہ شرک سے دوچار نہیں کرنا، اللہ ہمیں مشرک نہیں بنانا. اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا. چھٹا کلمہ ہے نا، بچپن میں ہم نے 6 کلمے یاد کیے نا، تو چھٹا کلمہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ. اے اللہ میں اس بات کی پناہ لیتا ہوں کہ میں کبھی بھی اللہ شرک نہیں کروں گا. تو یہاں اس پارے کے اندر مشرک کے سزا کا ذکر ہے کہ اللہ پاک مشرک کی کبھی بھی مغفرت نہیں کریں گے. اسی طرح اس پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہا اس میں خیر نہیں ہے. کون سی سرگوشی میں خیر ہے؟ کہا اس سرگوشی میں خیر ہے جس میں کوئی خیر خیرات کو، بھئی یار یہ پیسے ذرا فلانی جگہ پہنچا دینا، ان کی ضرورت ہے، یا آپس میں جوڑ کے لیے کوئی سرگوشی کرتا ہے، یا اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے مل بیٹھتے ہیں. کہا کہ ایسی سرگوشیوں میں تو خیر ہے، باقی اس سے ہٹ کر کے جو آپس میں بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں، ایسی سرگوشیوں میں کیا ہے، وہ کسی صورت میں بھی خیر نہیں ہے. اسی طرح اس صورت کے اندر ہمارے رب یہ والی بات فرماتے ہیں کہ ایمان والو، کہیں گواہی کا موقع آ جائے نا تو دیکھو جھوٹی گواہی نہیں دینا. ایک دفعہ فجر کی نماز ہمارے نبی نے پڑھائی اور چہرہ لوگوں کی طرف کیا اور ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو پتہ ہے رات ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس میں جھوٹی گواہی اور شرک اللہ نے اکٹھا بیان کیا. لہٰذا کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں جھوٹے گواہ نہیں بننا، چاہے تمہارے خلاف گواہی جائے لیکن جھوٹی گواہی کبھی بھی نہیں دینا. اسی طرح اس سورت کے اس پارے کے آخری 2 صفوں میں منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین کی جو خصلتیں ہیں، ایک ان کا معاملہ خدا کے ساتھ بھی دھوکے باز، یعنی خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. اور ان کا ایک خصلت منافقین کی یہ بھی ہے کہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نماز میں طبیعت کاہل رہے، سست رہے، تو یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی ہے. اسی طرح اللہ کے نام میں دل نہ لگنا، یہ بھی منافق کی علامت ہے کہ اللہ کے نام لینے کو جی نہیں چاہ رہا، طبیعت چلتی نہیں ہے خدا کے نام لینے میں، یہ بھی منافق کی صفت ہے. اور چوتھی منافق کی صفت وہ یہ ہے کہ اس کو مذہب میں شک ہوتا ہے، پتہ نہیں یار ہم سچ بھی ہیں یا نہیں. یہ منافقوں کی خصلت ہے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. نماز میں سستی ہے، آدمی سستی کو ختم کرے. اللہ کے نام لینے میں مزہ نہیں آ رہا، آدمی سارے کام چھوڑے، آدمی اللہ کا نام لے، اللہ کا کلام پڑھے، اللہ سے دعا مانگے. اور مذہب کے بارے میں آدمی کی طبیعت کو کیا ہونی چاہیے؟ بشاشت ہونی چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، مجھے اللہ نے مسلمان بنایا اور میں بالکل حق پر ہوں، اور مرتے ہی اللہ پاک میری بخشش کریں گے. میرا اللہ کی ذات سے مجھے پکا یقین ہے، شک کا معاملہ نہیں ہے، میں بالکل کیا ہوں، یقین کے ساتھ ہوں. اور 6 پارے کے شروع میں، بس اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، 6 پارے کے اندر شروع کے اندر ہمارے رب نے 2-3 رکوع میں یہودیوں کی برائیوں کو بیان کیا کہ یہ یہودی آپ سے الٹے سیدھے سوالات مدینہ میں کرتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں،
آپ سے پہلے ان کے باپ داداؤں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا تھا، ان سے یہ سوال کیا، یہ سوال کیا، یہ سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مستقل پوری زندگی ان سے تنگ رہے، اخیر تک تنگ رہے، یہاں تک کہ جب فلسطین میں داخلہ کا موقع آیا اور ان ساتھیوں کو کہا، اے میرے ساتھیوں، اے بنی اسرائیل، ذرا تھوڑی سی نقل و حرکت کر لو اور جا کر کے تھوڑا سا جہاد کرنا ہوگا اور تم غالب آ جاؤ گے۔ تو ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا تھا، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ یہ تو اتنے گندے لوگ ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا، اور وعدہ خلافی ان کا مزاج، نبیوں کا قتل کرنا ان کا مزاج۔ جب ان سے کوئی بات کرے، ہم سے بات نہ کرے، ہمارے دل پیک ہیں، بالکل قلوبنا غلف، ہمارے دل بالکل پیک ہیں، ہمارے دلوں پہ آپ کی بات نہیں لگتی۔ تو یہ یہودی صفت، وعدوں کو توڑنا، نبیوں کو قتل کرنا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی، اور بعد میں لوگوں کو کہنے لگے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر لیا۔ خدا کی شان، جس آدمی کو انہوں نے بھیجا تھا اندر، تو عیسیٰ علیہ السلام وہ آدمی جیسے ہی اندر گیا، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اچھا، جب یہ آدمی باہر نکلا تو اس کی شکل ان کو عیسیٰ علیہ السلام جیسی لگی، تو نکلا، انہوں نے کہا بھئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے اندر، کہا تم ہی تو ہو، تو اس اپنے آدمی کو مار دیا۔ جب اپنے آدمی کو مار دیا تو بعد میں شک میں پڑ گئے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہمارا آدمی کہاں چلا گیا، اور اگر یہ ہمارا آدمی تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ ہمارے رب اسی بات کو اسی چھٹے پارے کے دوسرے صفحے میں بیان فرماتے ہیں، انہم لفی شک منہ، یہ قیامت تک شک میں رہیں گے کہ جس آدمی کو ہم نے اندر بھیجا تھا وہ کہاں چلا گیا، جس کو ہم نے مارا ہے اگر وہ عیسیٰ ہے ہمارا آدمی کہاں گیا، اگر وہ عیسیٰ نہیں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے رب فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ان یہودیوں نے یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس زمانے میں جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر یہودی کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کریں گے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا ہمارے بڑوں نے، اور آج تو عیسیٰ علیہ السلام سچ مچ آسمان سے اتر گئے اور اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا۔ اسی طرح ان یہودیوں کی خصلتوں میں سود خوری کا نظام، سود خوری کا نظام، سود کا استعمال کرنا، یہ ان کا وہ تھا، ان کا وتیرہ تھا، ان کی عادت تھی۔ تو یہ ہمارے رب نے ان کی برائیاں بیان کر کے ایمان والوں کی خوبیوں کو بیان کیا، اور پھر اسی صورت کے اندر حکم وہ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، خاص کر عیسائیوں تم سن لو یہ بات، دیکھو مذہب کے اندر غلو مت کرو۔ تم اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو تو دیکھو باز آ جاؤ، خدا تین نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، انما الہکم الہ واحد، انتہو اپنے اس تین خداؤں کے عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے کیا ہے، وہ خیر ہے اس کے اندر۔ اور تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے زبردست عبادت گزار ہیں، اور ان کو اور فرشتوں کو اللہ کی عبادت میں عار نہیں آتی۔ جیسے ہم آپ جتنے بھی ہیں، ہم سجدہ کرنے میں عار سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو سجدہ کرنے میں سعادت ہے ہماری۔ ہم آپ بیٹھے ہوئے اللہ کی بات سمجھ رہے تو ہم شرم سے بیٹھے ہوئے نہیں، ہم تو عزت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کا کلام پڑھتے سنتے ہیں، شرم آتی ہے ہمیں؟ بالکل نہیں، ہمیں تو عزت۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، وہ تو اللہ کی عبادت کرنے میں وہ عار نہیں سمجھتے، بلکہ وہ عزت سمجھتے ہیں۔ تو اسی پر یہ سورت پھر ختم ہو جاتی ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ کل سورہ انعام، انشاءاللہ اس کا مائدہ، وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔